کلپ نمبر 532۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 62 سے لے کے 64 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ اور بے شک جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیغام توحید پیش کیا تو انہوں نے جواب دیا، اے صالح علیہ السلام، اس تبلیغ سے پہلے تم تو ہمارے درمیان ایسے تھے کہ ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اور ہم امید کرتے تھے کہ تم ہمارے سردار بنو گے، کیونکہ تم کمزوروں کی مدد کرتے اور فقیروں پر سخاوت کرتے تھے۔ لیکن جب تم نے توحید کی دعوت دی اور بتوں کی برائیاں بیان کی تو قوم کی امیدیں تم سے ختم ہو گئی۔ ان لوگوں نے مزید یہ کہا کہ کیا تم ہمیں ان بتوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ اور بے شک جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ ترجمہ، فرمایا میری قوم بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ تم نقصان پہنچانے کے سوا میرا کچھ اور نہیں بڑھاؤ گے۔ قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب عز و جل کی طرف سے روشن دلیل پر اور منصب نبوت پر فائز ہوں، اس کے باوجود میں بالفرض تمہاری پیروی کروں اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کروں تو اللہ عز و جل کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس طرح میں نقصان اٹھانے والا اور جو منصب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا میں اسے ضائع کرنے والا ہو جاؤں گا۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی نبی علیہ السلام نے کفر کیا ہو؟ تمہاری بات ماننا خسارے میں پڑنے کے سوا کچھ نہیں۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ ترجمہ، اور اے میری قوم، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے تو اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ قریب کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً، اور اے میری قوم، یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پتھر سے بحکم الہی اونٹنی پیدا ہوئی۔ یہ اونٹنی ان کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کی صداقت پر نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی۔ اس آیت میں اس اونٹنی کے متعلق احکام ارشاد فرمائے گئے کہ اسے زمین میں چرنے دو اور کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ دنیا ہی میں گرفتار عذاب ہو جاؤ گے اور مہلت نہ پاؤ گے۔ نوٹ، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بیان سورہ آراف آیت نمبر 73 میں گزر چکا ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔